تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے، اس سے تم کمائی کرتے ہو، سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا. آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے، ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے، مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے. میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ، بکرے ہی. نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے، دمبے، گائے، اونٹ، یہی ہے. خیر، تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو، ان پہ تم سواری کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں جاب ہے، بزنس ہے، پیسہ کماتے ہو. جتنی نعمتیں تھی بیان کی، ایک نعمت رہ گئی تھی، بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا، مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی، خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے، یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے، اسٹریس ختم ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، یار کامیاب آدمی ہے، صبح جا رہا ہے کام پہ، شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے، اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں، میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ، جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جو جا کے مجبوری میں ہوا، ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا شاپر میں، انڈے، ڈبل روٹی، آلو، پیاز، ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی، ہماری گپ شپ تھی، اب بھی ہے، اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا، اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا. اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر، اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا، یہ سامان اٹھا کے، آلو، پیاز، ٹماٹر، گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں، اس جیب میں ایک گھر کی پرچی، شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی، ادھر تیسرے گھر کی پرچی، اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا، میں نے پرچی نکالی، اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا، میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا، یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا، تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے، اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہے پراپرٹی میں، یہ بتا دوں، ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار. ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا، اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو، اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں، لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی. بہت اس میں نہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہے، یہ چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے، کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا، وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا، جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو، پیاز اتنے کلو، وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو، وہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ، آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری، یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر، تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ، ادھر آلو، ادھر پیاز، ادھر ٹماٹر، ادھر انڈے، تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا، اللہ اس کو خوشیاں دے. میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار، ہم کس ٹینشن میں ہیں یار، آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں، شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم، یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے. گھر کا سودا خرید رہے ہو، آلو، پیاز، ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو، کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں. گھر ہو، بیوی بچے ہوں، اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو، آلو پیاز ہی لا رہے ہو، ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ، اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں، پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے، میں وہیں کا وہیں، کاش میں خرید لیتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا. کبھی تو سوار ہوتا، کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو؟ گدھے کو بولتے ہیں.
تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, تو اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی. روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے, بیگم یا اماں جو کما رہے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, میں مجھے دیر ہو رہی ہے, پھر شام کو پہنچنا ہے. تو اس میں ایک زینت ہوتی ہے. ہمارے جاننے والا بچہ ہے, اس کو کہیں جاب مل گئی, ابھی تنخواہ بھی نہیں آئی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سیلفیاں کھینچ کھینچ کے دوستوں کو سڑانے کے لیے بھیج رہا ہے. ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے طور طریقے, بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یوں اسٹائل میں, لیپ ٹاپ ایک سامنے رکھا ہوا, وہ بھی اس کا کھینچ کے نا اپنے سامنے کر دیا لیپ ٹاپ, کیونکہ اپنی ایک اس کی شان ہوتی ہے نا, لیپ ٹاپ سامنے بھی آفس میں بھائی ورک ہو رہا ہے باقاعدہ, اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, باس کا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھسکا کے سیلفیاں بنا کے. تو مجھے کسی نے بتایا اس کی حرکتیں دیکھو, میں نے کہا کوئی بات نہیں, بےچارا خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, خوش ہونے تو یار, حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا, کوئی ناجائز پہ تھوڑی, کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, صبح کام پہ جانا, شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں, اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں, کیوں صبح صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نہ, ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے, 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع, اس کی برکت بہت ہوتی ہے. سو رات کو سوئے, صبح فجر پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے, تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی, او جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے, اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں, تھکے ہوا پہنچا, پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پیئیں گے, تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بدنظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں, اس کو گھر کا باہر پسند ہے, وہ کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہے نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے, دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر